خیبر کے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں ایک ہی گھر کے افراد دو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے گل رحمان کی۔ گل رحمان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب سرحد صرف ایک تصور تھی، باڑ نہیں تھی، چوکیاں نہیں تھی۔ اس کے والد افغانستان کے صوبہ کنڑ میں رہتے تھے اور والدہ کا تعلق موجودہ خیبر ضلع سے تھا۔ شادی کے بعد یہ خاندان دونوں طرف آتا جاتا رہا۔ عید، جنازے، خوشیاں سب مشترک تھی۔ پھر وقت بدلا، جنگیں آئیں، حالات سخت ہوئے اور سرحد آہستہ آہستہ ایک رکاوٹ بنتی گئی۔ پھر جب سرحد پر باڑ لگی تو گل رحمان کی دنیا اب مکمل طور پر دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے والد افغانستان کی طرف رہ گئے اور وہ خود پاکستان کی طرف۔ آج گل رحمان کہتا ہے، میرے والد صرف چند کلومیٹر دور ہیں، لیکن میں برسوں سے انہیں گلے نہیں لگا سکا۔ نہ ویزا آسان ہے، نہ اجازت نامہ۔ فون پر بات ہو جاتی ہے، لیکن فون باپ کے ہاتھ کی گرمی محسوس نہیں کر سکتا۔ گل رحمان اکیلا نہیں، ایسے سینکڑوں خاندان ہیں جن کے رشتے اس لکیر کے دونوں طرف ہیں۔ یہ لوگ سیاست نہیں سمجھتے، سرحدی تنازعات نہیں جانتے، یہ صرف جانتے ہیں کہ ان کے رشتے ایک لکیر کی وجہ سے ادھورے رہ گئے ہیں۔ ڈیورنڈ لائن نقشے پر ایک سرحد ہے، لیکن زمین پر یہ آنسوؤں کی لکیر بھی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، یہ کہانی ہے ان سب لوگوں کی جو دو ملکوں کے بیچ ایک ہی دل رکھتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر ڈیورنڈ لائن سن 1893 میں سرحدوں کا تعین کر کے ایک لکیر کھینچ کر اسے پاک افغان بارڈر کا درجہ تو دے دیا گیا، مگر یہ سرحد آج بھی کئی تنازعات کو جنم دیتی ہے۔ پاکستان نے تو اسے باقاعدہ سرحد تسلیم کر لیا، مگر افغانستان آج بھی اسے بارڈر ماننے سے انکاری ہے۔ مگر کیوں؟ آج اسی کیوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ڈیورنڈ لائن واقعی ایک سرحد ہے یا پھر مجبوری میں کیا گیا افغانستان کا ایک فیصلہ، جسے آج پاکستان ایک سرحد منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنی پچھلی ڈاکیومنٹری میں آپ کو ڈیورنڈ لائن کی تاریخ اور افغانستان کے اعتراضات تو بتا چکے ہیں، مگر اس ڈاکیومنٹری میں ہم افغانستان کے ان اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ان کے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اگر افغانستان نے 1893 میں ڈیورنڈ لائن کو مجبوری میں قبول کیا، تو پھر 1919 میں جب افغانستان نے آزادی کا اعلان کیا اور اپنی خارجہ پالیسی میں بھی خود مختار ہو گیا، تو پھر ڈیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کیوں نہ کیا، بلکہ 1919 کے معاہدہ راولپنڈی کی دستاویز کے مطابق افغانستان کے امیر امان اللہ خان نے اسے بارڈر مانتے ہوئے برقرار بھی رکھا۔ افغان اعتراض کے جواب میں کہ امیر عبدالرحمان نے یہ معاہدہ دباؤ کے تحت کیا تھا، تو پھر مذاکرات ایک ماہ تک جاری کیوں رہے؟ اور سر مارٹیمر ڈیورنڈ اور حکومت ہند کے درمیان ہونے والے خطوط سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس دوران میں حقیقی گفت و شنید کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ برطانوی حکومت نے افغانستان کی حکومت کے کہنے پر چند علاقوں کو افغان حدود میں بھی شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کی، حالانکہ وہ پہلے انہیں ہندوستانی جانب رکھنا چاہتے تھے۔ افتخار احمد یوسف زئی اور حمایت اللہ یعقوبی پنجاب یونیورسٹی کے جرنل آف ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان کے لیے اپنے تحقیقی مضمون ڈیورنڈ لائن، اٹس ہسٹوریکل، لیگل اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس میں بتاتے ہیں کہ امیر عبدالرحمان خان نے دورانی دربار اور لوہیا جرگہ بلا کر معاہدے کی توثیق حاصل کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امیر، ان کے درباری اور قبائلی سردار معاہدے سے خوش تھے۔ یوسف زئی اور یعقوبی کی تحقیق کے مطابق اس تنازع نے اس وقت سر اٹھایا
جب برِ صغیر میں تقسیم ہوئی اور پاکستان کی آزاد مملکت وجود میں آئی۔ یہ مسئلہ اس وقت ابھرا جب برطانیہ نے ہند سے اقتدار منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ افغان حکومت نے مطالبہ کیا کہ 1893 کے ڈورنڈ معاہدے کے تحت جو علاقے برطانیہ کو دیے گئے تھے وہ واپس کیے جائیں۔ برطانوی حکومت نے یہ موقف نہ صرف رد کیا بلکہ دعویٰ کیا کہ یہ علاقے برطانوی ہند کا حصہ ہیں اور اقتدار کی منتقلی کے وقت جو صورتحال ہوگی وہی نئی ریاستوں کو وراثت میں ملے گی۔ یہی پالیسی پاکستان کے قیام کے بعد بھی برقرار رہی۔ 30 جون 1950 برطانیہ کے وزیر دولت مشترکہ نوئل بیکر نے ہاؤس آف کامنز میں کہا، بین الاقوامی قوانین کے مطابق پاکستان سابقہ برطانوی ہند اور برطانوی حکومت کے تمام حقوق و فرائض کا وارث ہے اور ڈیورنڈ لائن ایک بین الاقوامی سرحد ہے۔ یوسف زئی اور یعقوبی کی تحقیق میں لکھا ہے کہ قانونی ماہر احمد بلال صوفی کے مطابق ویانا کنونشن آرٹیکل 62 کے تحت جب بھی کوئی نیا ملک کسی نو آبادیاتی خطے سے وجود میں آتا ہے تو سابقہ تمام معاہدے اور ذمہ داریاں نئی حکومت کو منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پاکستان نے آزادی کے بعد جائز طور پر ڈیورنڈ معاہدے کا تسلسل حاصل کیا۔ اسی اصول کی وضاحت دیگر بین الاقوامی مقدمات میں بھی کی گئی، جیسے برکینا فاسو بنام مالی کیس اور لیبیا بنام چاڈ کیس، جن میں عالمی عدالت نے قرار دیا کہ معاہدے سے طے شدہ سرحدیں منتقل ہوتی ہیں چاہے معاہدہ خود ختم کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن افغانستان پاکستان کو برطانوی ہندوستان کی جانشین ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا اور اسے ایک نئی ریاست قرار دیتا ہے۔ اور پھر افغان باشندے ایک اور بات کرتے اکثر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ صرف 100 سال کے لیے عمل پذیر ہوا تھا، مگر قانونی ماہر احمد بلال صوفی اور ہماری تحقیق کے مطابق کسی معاہدے یا دستاویز میں ایسی کوئی مدت درج ہی نہیں۔ ڈیورنڈ معاہدہ یا بعد کے 1919 اور 1921 کے معاہدے کہیں بھی کسی مدت کی بات نہیں کرتے۔ 100 سال کی بات محض قیاس آرائی معلوم ہوتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی ملک کا رویہ اور دیگر ممالک کا طرز عمل قانونی معیار بنتا ہے۔ افغانستان اگر اپنی باقی سرحدوں روس، چین اور ایران کو تسلیم کرتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ان سرحدوں کے تعین میں اسے مشاورت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اگر برطانیہ کے انخلاء کے ساتھ ڈیورنڈ معاہدہ کالعدم ہو جاتا تو پھر روس کے ٹوٹنے پر افغانستان کو تاجک، ازبک اور ترکمان علاقے بھی واپس کرنے پڑتے، لیکن وہ ایسا تو نہیں کرے گا۔ افغانستان نے ستمبر 1947 میں پاکستان کے خلاف منفی ووٹ دیا، یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ پاکستان کا شمال مغربی سرحدی علاقہ اس وقت تک پاکستان کا حصہ تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک وہاں کے پشتونوں کو آزادی یا علیحدہ حیثیت کے حق پر رائے دینے کا موقع نہ مل جائے۔ لیکن پھر اکتوبر 1947 میں افغانستان نے یہ منفی ووٹ تو واپس لے لیا اور فروری 1948 میں دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ مئی 1963 کے تہران معاہدے کے بعد دونوں ممالک میں عارضی مفاہمت بھی پیدا ہوئی، لیکن اس سے پہلے افغانستان کے وزیر اعظم سردار محمد داؤد نے ستمبر 1960 میں بجوڑ میں فوج بھیج کر تعلقات خراب کر دیے تھے۔ پاکستان اور مقامی قبائل کو افغان افواج کو نکالنے میں 1 سال کا وقت بھی لگا۔ سردار محمد داؤد ڈیورنڈ لائن کے شدید مخالف تھے اور پشتونستان کے حامی تھے۔ پاکستان نے کابل کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے پشتون علاقوں میں ریفرینڈم کرائے،
تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہاں کے پشتون افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں شامل ہونا چاہیں گے۔ سن 1973 میں داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر جمہوریہ افغانستان قائم کی۔ انہوں نے دوبارہ پشتونستان کی مہم تیز کر دی اور پاکستان میں پشتون اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت بھی کی۔ ان کی سخت گیر پالیسیوں کے باعث کئی مذہبی رہنما پاکستان بھی بھاگ آئے تھے، جن میں گلبدین حکمت یار، عبدالرب رسول سیاف، برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود بھی شامل تھے۔ پاکستان نے جوابی حکمت عملی اپنائی۔ بالآخر سردار محمد داؤد نے سوویت یونین سے فاصلہ اور امریکہ، ایران، مصر، سعودی عرب اور پاکستان سے قربت اختیار کرنا شروع کی۔ مختلف مصنفین جیسے روبن، ڈیاگو اور ہیریسن نے لکھا کہ داؤد ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو حل کرنے پر آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ جون 1976 میں بھٹو کابل گئے اور اگست میں داؤد اسلام آباد آئے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ اگر بھٹو نیشنل عوامی پارٹی کے گرفتار رہنماؤں کو رہا کر دیں تو وہ ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی برطرفی کے بعد یہی پالیسی آگے بڑھائی اور اکتوبر 1977 میں کابل گئے۔ داؤد نے مارچ 1978 میں جوابی دورہ کیا۔ داؤد سے پوچھا گیا کیا ڈیورنڈ لائن پر بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا ہر چیز پر بات ہوئی، وقت کے ساتھ سب کچھ طے ہو جائے گا۔ لیکن 27 اپریل 1978 کو داؤد اور ان کا خاندان کمیونسٹ افسروں کے ایک انقلاب میں مارے گئے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA نے اقتدار سنبھال لیا۔ سوویت یونین نے 24 دسمبر 1979 کو افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ 10 سال بعد سوویت انخلا تو ہوا، مگر خطے کے لیے ایک نئے دور کی مشکلات شروع ہو گئیں۔ یوں پاکستان کا بنیادی ہدف بھی، یعنی کابل کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کرانا، داؤد کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ لائن آج وجود تو رکھتی ہے، مگر اس کی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کمنٹس میں آپ کی رائے درکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ درخواست بھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔